اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 65 نمبر پروگرام ہے، المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان سے۔ آج بروز ہفتہ 28 ربیع الاخر 1443 ہجری اور 4 دسمبر 2021 عیسوی ہے۔ بات ہو رہی تھی IMF کی، تو یاد دہانی کہ فتنہ دجال کو سب سے بڑا فتنہ اس لیے قرار دیا گیا تھا کہ دجال قبلہ اول کا حاکم ہوگا اور جھوٹ بولے گا، اور زمانہ دجل کی نشانی یہ ہوگی کہ دجل یعنی جھوٹ دنیا بھر میں پھیل جائے گا، یعنی قول و فعل کا تضاد ہر ادارے میں نظر آئے گا۔ تو اب ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کا پروگرام بات کرتے ہیں IMF کے مزید چند ایسے پہلوؤں پر جو میڈیا نہ دکھاتا ہے نہ بتاتا ہے۔ مثلا ایک یہ کہ IMF جو یہ ایف ہے، یہ لفظ فنڈ ہے۔ تو فنڈ کیسے بنا تھا؟ خود ان کی ویب سائٹ یہ بتاتی ہے کہ 190 ممالک نے کچھ رقم اکٹھی کی اور اس کا ایک اجتماعی فنڈ بنا دیا گیا، اور اس فنڈ کو بنانے کا مقصد یہ تھا، ان کی ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں وہ خود یہ کہتے ہیں IMF والے، ٹو ایوائڈ ریپیٹنگ کمپیٹیٹیو کرنسی ڈی ویلیویشنس اینڈ ٹو اسٹیبلائز دا سسٹم آف ایکسچینج۔ اچھا، یہ دو اہم نکات ہیں، اس پہ پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی، آج دوبارہ اس لیے اس کو دہرایا گیا ہے کہ IMF کا یہ کہنا ہے کہ جی بنا ہی یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ جس کو ضرورت ہو اور جہاں IMF پہنچے وہاں کی کرنسی سٹیبلائز ہو جائے اور اس کی ڈی ویلیویشن رک جائے۔ تو کیا عملی طور پہ ایسا ہی ہے کہ جہاں IMF گھستا ہے وہاں اس کی ملک کی کرنسی کی ڈی ویلیویشن کیا رک جاتی ہے؟ کیا فارن ایکسچینج کے حوالے سے اس ملک میں بہتری آتی ہے؟ عملی حال کیا ہے؟ یعنی قول ان کا کچھ اور ہے، فعل ان کا کچھ اور ہے۔ تو یہ دجل ہے، یہ تضاد ہے۔ اب اس تضاد کو آپ مزید یوں سمجھیں کہ جی ابھی آپ دیکھ لیں دسمبر 2021 میں IMF کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لارجسٹ بارورز جو ہے نا وہ 4 ممالک ہیں، ٹھیک ہے؟ ارجنٹینا، یوکرائن، ایجپٹ، مصر اور پاکستان۔ اب ارجنٹینا کی بات بعد میں کریں گے۔ یوکرین کے حوالے سے آپ عمران نظر حسین صاحب کو سن لیجئے گا، یوکرین پہ ان کی بڑی ریسرچ ہے، انہوں نے اپنے بہت سے پروگراموں میں یوکرین کے حوالے سے بڑے ہی اچھے تبصرے دیے ہیں اور شاندار علم جو ہے نا وہ اس بنی نوع انسان کو منتقل کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایجپٹ اور پاکستان، یہ دو یعنی 4 بارورز میں سے 2 عیسائی ممالک ہیں اور 2 مسلمان ممالک ہیں۔ ارجنٹینا اور یوکرین کی بات ہم لوگ ابھی نہیں کرتے، مصر اور پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ تو مصر کا حال یہ تھا، آپ دیکھ لیجئے گا پچھلی ہسٹری ان کی چیک کر لیجئے گا، 80 سال پہلے 70-80 سال پہلے مصر وہ ملک تھا جو خود سعودی عرب کو قرضہ دیتا تھا۔ سعودی عرب میں ابتدائی سڑکیں بنانے والا مصر تھا، یورپ کو قرضہ دینے والا مصر تھا، یعنی یورپی اقوام خود مصر سے قرضہ لے کے پلتی تھیں، یعنی پلنے سے مراد کہ وہ اپنے بہت سے معاملات میں مصر سے مدد لیتی تھیں۔ لیکن جب سے یہ انگریزی سیکھنا اور انگریزی زبان اینڈ ٹرانسلیٹرز اور انگریزی زبان کے نام پہ دھوکہ اور بینکنگ سسٹم اور میڈیا اور یہ سب دجل ملکوں پہ مسلط کیا گیا، ٹھیک ہے، تو آج حالت یہ ہے کہ مصر ان کا مقروض ہے۔ تو کیا یہ دجل نہیں ہے کہ وہ ملک جو یورپ کو قرضہ دینے والا تھا آج وہ IMF کا سب سے لارجسٹ 4 بارورز میں سے ایک ہے؟ تو یہ دجل ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اس دھوکے کی مثال آپ مزید ذرا وضاحت آگے سنیے گا۔ پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لارجسٹ بارورز میں سے ہے۔ اب آپ یوں دیکھیں کہ ایک طرف IMF کا یہ کہنا ہے کہ یہ بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ ٹو ایوائڈ ریپیٹنگ کمپیٹیٹیو کرنسی ڈی ویلیویشنس اینڈ ٹو اسٹیبلائز دا سسٹم آف ایکسچینج۔ اب
جہاں پہ یہ پاکستان میں گھسے IMF والے. تو اب یہ دیکھیں کہ 2 عیسائی ممالک، 2 مسلمان ممالک. صرف اب پاکستان کی مثال سمجھیں. جب IMF پاکستان میں گھسا تو پھر اس کے گھسنے کے بعد، IMF کی انٹری کے بعد، تو پاکستان کی حالت مزید بہتر ہونا چاہیے تھی. تو کیا 1984 کے اس پہلے قرضے کی لاٹ سے لے کے اب تک، ٹھیک ہے، کیا پاکستان کی حالت اچھی ہوئی ہے یا بری ہوئی ہے؟ یہ ہر پاکستانی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے. اور اگر کوئی نہیں جان رہا تو وہ صرف ہمارے حکمران ہیں، بیوروکریٹ ہیں، اور ان دونوں کو تحفظ دینے والے وہ بندوق والے ہیں جو سب اصل میں یاجوج اور ماجوج ہی کا تسلسل ہیں. کیونکہ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ نو آبادیاتی نظام ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی مکمل ختم نہیں ہوا. ابھی یہ چند دن پہلے 30 نومبر 2021 عیسوی اور 1 دسمبر 2021 عیسوی کے دنیا بھر کے آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں. بارباڈوس ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کو حال ہی میں آزادی ملی ہے برطانیہ سے. کتنے عرصے کے بعد؟ 400 سال کے بعد. یعنی ابھی اس ہفتے میں جب یہ بات ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو نو آبادیاتی نظام کا سلسلہ ابھی تک ٹوٹ ٹوٹ کے ختم ہو رہا ہے. لیکن اصل میں ختم نہیں ہو رہا، صرف شکل بدل رہی ہے. وہ چٹی چمڑی والا جا رہا ہے اور کالی چمڑی والوں کو اداروں میں بٹھا کے جا رہا ہے. یہ اس حقیر نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فوجی چھونیاں انگریز دور میں بھی تھیں، عدالتیں انگریز دور میں بھی تھیں، اسمبلیاں انگریز دور میں بھی تھیں، لیکن اس کے باوجود اسے قانونی حیثیت نہ ملی. اسی کی تازہ ترین مثال یہ سب سے لیٹسٹ بننے والا ملک یہ بارباڈوس ہے، جس کو ابھی یہ چند دن پہلے آزادی ملی ہے. کس سے ملی ہے؟ یاجوج سے، برطانیہ سے. کیونکہ سورۃ الانبیاء آیات 95 اور 96 میں دیکھیے گا کہ یاجوج اور ماجوج کی نشانیاں یروشلم کے حوالے سے ہیں. اب دوبارہ آ جائیں IMF پہ، کہ ایک تو IMF جب پاکستان میں گھسا تو پاکستان کی حالت ڈاؤن کیوں ہوئی؟ اس کو تو اپ ہونا چاہیے تھا. تو یہ بھی دجل ہے. پھر دوسری بات کہ IMF کی اپنی 2020 کی اینول جو رپورٹ ہے، جو ان کی فائنینشیل سٹیٹمنٹ ہے، وہ ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کی ویب سائٹ پہ آج بھی یہ لکھا ہوا ہے A year like no other. یعنی سب سے زیادہ جو اچھا سال گزرا ہے IMF کا وہ 2020 گزرا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ 190 ممالک کی بنی ہوئی، وہ اکٹھی کی ہوئی رقم سے بنایا گیا فنڈ ہے، تو پھر جب یہ IMF نے 2020 میں سب سے زیادہ ترقی کی ہے تو پھر اس کے تمام ممبر ممالک کو ترقی کرنی چاہیے تھی، بشمول پاکستان کے. کیونکہ پاکستان نے بھی اپنے وہ کچھ رقم جمع کروائی ہوئی ہے، مصر نے بھی جمع کروائی ہوئی ہے. تو دجل یہ ہے کہ IMF خود تو جناب امیر ہو گیا اور جو اس کے ممبر ممالک ہیں وہ غریب ہو گئے ہیں. تو کیا یہ دجل نہیں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ اجتماعی فنڈ ہے تو سب میں بہتری آنی چاہیے، لیکن سب میں بہتری نہیں آ رہی، کیونکہ یہ سب سے بڑے فتنے کا دور ہے. یعنی یہ یاجوج اور ماجوج کے عروج کا دور ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں اس وقت آپ کو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ساری اعلیٰ عہدوں پر براجمان نظر آئیں گے. صرف پاکستان میں نہیں، ساری دنیا میں. اب آپ سنیں، IMF کا اپنا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ ابھی بھی پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے اگلے سال کے لیے وہ ایکسپیکٹڈ 4% ہے. ٹھیک ہے، یعنی آج 2021 کی رپورٹ کے مطابق بھی پاکستان کا گروتھ ریٹ پازیٹیو 4% ہے. یعنی اگر یہ پچھلے سال 278 ارب ڈالر کی اکانومی تھی تو اب اگلے سال اس کا 4% مزید بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ 278 ارب ڈالر سے بھی اوپر 4% چلی جائے گی رقم. اتنی الحمدللہ اللہ کے فضل سے پاکستانی اکانومی میں جان ہے. اور جب سٹل ہمارا 4% پازیٹیو گروتھ ریٹ ہے تو پھر ہماری کرنسی ڈی ویلیو کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ دجل نہیں ہے؟ اور اس دجل کو تحفظ دینے والے کون ہیں؟ اسٹیٹ بینک کے گورنر وہ رضا باکر، جس کے جاننے والے یہ بتاتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے. اور اگر اس کو قادیانی نہ بھی مانا جائے، اگر اس بینک کو بینک سمجھتے ہوئے فائنینشیل ادارہ ہی مان لیا جائے، تو آپ وقتی طور پہ عبادت اور مذہب اور اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں. لیکن
یہ کیا بات ہے کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ مثبت 4% ہو اور کرنسی نیچے گرتی چلی جائے، اور تب گرتی چلی جائے جب آئی ایم ایف اپنا مزید لون اپروو کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب دجل ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک اور فیکٹ دیکھیں، جھوٹ اور تضاد کی ان کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک اور شکل یہ ہے کہ آپ دیکھیں جناب، 31 اکتوبر 2021 تک کا جو آئی ایم ایف کا ڈیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 5.02 بلین ڈالرز، ٹھیک ہے، یہ پاکستان کے اوپر قرضہ ہے۔ اب آئی ایم ایف کی آپ خبریں دیکھ لیں، پاکستان کے اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے 18 ارب ڈالر سے زائد کے ریزرو ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ دھوکے کی کیا شکلیں ہیں جو ان حکمرانوں نے مسلط کر رکھی ہیں، جو کہ سو کالڈ مسلمان ہیں اور در حقیقت یاجوج کے ہی وہ پتلے ہیں۔ 18 ارب ڈالر کا آپ کے پاس ریزرو پڑا ہوا ہے، اور قرضہ ہے آئی ایم ایف کا 5 ارب ڈالر، اور یہ 5 ارب ڈالر بھی حکمرانوں کی یعنی کہہ لیں کہ بس ظلم کی شکل ہے۔ ضرورت نہیں تھی جو انہوں نے لیا، لے کے اپنی تنخواہوں اور آنے جانے پہ اور ٹی اے ڈی اے پہ اور مراعات پہ اور پینشنز پہ اور اپنی عیاشیوں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ ان کی قوم کو صرف دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن چلیں مان لیا کہ اگر جی انہوں نے قوم کی ترقی کے لیے لیا تھا، تو یہ 5 ارب ڈالر ہم نے کون سا کوئی ایک دن میں واپس کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی تو آئی ایم ایف کے تو قرضوں کی سال ہا سال لمبی مدت ہوتی ہے۔ کانٹریکٹ یہ عوام کو نہیں دکھاتے، لیکن اتنا تو عوام کو معلوم ہے، بینک والوں کو بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے، اداروں کو بھی معلوم ہے کہ یہ 5 ارب ڈالر ہم نے ایک دن میں واپس نہیں کرنا، یہ 5 ارب ڈالر ہم نے قسطوں میں واپس کرنا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ 5 ارب ڈالر ہم نے قسطوں میں واپس کرنا ہے، اور ریزرو پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس 18 ارب ڈالر ہیں۔ تو یہ کیا ظلم نہیں ہے کہ 18 ارب ڈالر کا ریزرو ہوتے ہوئے مزید آپ قرضے لے رہے ہیں؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ دوسری بات کہ جب 5 ارب ڈالر کا قرضہ ہے اور 18 ارب ڈالر سے زائد ہمارے پاس ریزرو ہیں، تو پھر سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس پہ وہ سمیع ابراہیم صاحب کا بھی آپ پروگرام سن لیجئے گا 2 دسمبر کا، یہ ابھی 2 دن پہلے کا پروگرام ہے۔ اس میں انہوں نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ سعودیہ عرب اور پاکستانی دونوں حکمران کس طرح مسلمانوں کے ساتھ یہ بلنڈر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ پھر سمجھیں کہ 18 ارب ڈالر کے ہمارے پاس ذخائر اسٹیٹ بینک میں جب موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کی شرط بھی انہوں نے کیا رکھی ہے کہ جب وہ چاہیں گے 3 دن میں لے لیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ادھر 5 ارب ڈالر اور کئی سال قسطوں میں دینے ہیں، اور ادھر سعودی عرب کے محض 3 ارب ڈالر اور دینے کتنے ہیں؟ 3 دنوں میں۔ واہ جی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ آل سعود جو ہے نا وہ مسلمانوں کے دوست ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا، پھر انٹر بینک ٹریڈ کا ایک اور ظلم سنیں آپ، وہ بھی چونکہ آئی ایم ایف اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ ان ساری باتوں کا تعلق ہے، تو میڈیا یہ خبر بتاتا ہے کہ جی انٹر بینک ٹریڈ میں ڈالر کا ریٹ 5 روپے بڑھ گیا، یا ایک رات میں 13 روپے بڑھ گیا، یا جی 2 روپے بڑھ گیا، یا جی 1 روپے 75 پیسے بڑھ گیا۔ بھئی کیوں بڑھ گیا؟ بھئی جب ایک بینک نے دوسرے بینک سے ٹریڈ کی، تجارت کی، اور لیٹ سے فار ایگزامپل کہ جی ریٹ تھا مثال ہے جی 190 روپے، ٹھیک ہے، تو اس بینک نے اس کو 195 میں کیوں خریدا؟ ٹھیک ہے، ایک بینک نے دوسرے سے 190 کی چیز کو 195 میں کیوں خریدا؟ اب ایک تو بات یہ تھی کہ جی یہ ڈالر جی میرے پاس ختم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، کامیاب ہو گئے ہیں، نایاب ہو گئے ہیں، دستیاب ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک اور بات تھی۔ اب اگر نایاب ہونا، کامیاب ہونا، دستیاب نہ ہونا، اویلیبلٹی نہ ہونا، وہ ایک اور سیناریو تھا کہ جی چیز ہے ہی نہیں، اس کو پاس چیز ہے ہی نہیں، یہ کہتا ہے جی میں تمہیں 500 روپیہ دوں گا، یہ کہتا ہے جی میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں کہاں سے دوں؟ آپ میں 1000 دوں گا، جی میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ سین نہیں ہے، سین آپ یہ سمجھیں کہ اس کے پاس چیز پڑی ہوئی ہے،
یہ بھی بدماش ہے، اور اس کے پاس چیز پڑی ہوئی نہیں تھی، اس نے حکومت کو شکایت کیوں نہیں کی کہ جی 190 کی چیز یہ دکاندار مجھے 195 میں دے رہا ہے؟ تو اس بینک نے اسٹیٹ بینک کو شکایت کیوں نہیں کی؟ اس بینک نے حکومت پاکستان کو شکایت کیوں نہیں کی؟ چپ کر کے اس سے 195 روپے کا خرید لیا، اور میڈیا کا دکھاتا ہے جی انٹر بینک ٹریڈ نے 195 میں ڈالر ٹریڈ ہوا ہے، تو اب ساری قوم جہاں بھی بیٹھی ہے، جو بھی انڈسٹریلسٹ، جو بھی کارخانے والا، وہ فیصل آباد میں ہے، وہ کراچی میں ہے، وہ لاہور میں ہے، وہ جہاں پہ بھی ہے، وہ سوابی میں ہے، مردان میں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ساری قوم 195 کے حساب سے پیمنٹ کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بینک نے دوسرے سے 195 کا خرید لیا۔ کیا آپ کو یہ مثال دل کو جھنجھوڑ دینے والی، دماغ کو ہلا دینے والی نہیں ہے کہ یہ دونوں بینکوں کی بدماشی ہے؟ اور ان دونوں بینکوں کو تحفظ دینے والا وہ اسٹیٹ بینک ہے جس کا اس وقت گورنر رضا باقر ہے، اور اسی کو عمران خان نے پوری آزادی دے دی ہے کہ جب حکومت پاکستان کا لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ جی یہ نوٹ کے اوپر آپ دیکھیں، یہ ابھی میری جیب میں سے کوئی نوٹ نکل آتا ہے، یہ 1000 کا نکلا جی نوٹ، اس پہ لکھا آپ کو نظر آئے گا، یہ گورنر بینک دولت پاکستان رضا باقر اس کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس سے اوپر جملہ لکھا ہوا ہے 1000 روپیہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ کون ادا کرے گا؟ وہ جملہ بھی سنیں، حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا۔ تو جب یہ نوٹ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا ہے اور اس کے اوپر گورنر کس کو بٹھایا گیا ہے؟ گورنر رضا باقر کو، اسٹیٹ بینک کے گورنر کو، اب اس کو بالکل آزاد کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب یہ حکومت کے تحت تھا تو اس کی ڈی ویلیویشن نہیں رک پا رہی، تو جب یہ بالکل آزاد کر دیا گیا ہے تو ڈی ویلیویشن کا کیا حال ہوگا؟ یاد رہے کہ ایران 40,000 پے کرتا ہے $1 کے بدلے میں، اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ ظلم کی وہ شکلیں ہیں، یہ سود کی وہ بدترین شکلیں ہیں، یہ نو آبادیاتی نظام کی وہ بدترین شکلیں ہیں کہ جس میں سے بینک ان کا انتہائی اہم ہتھیار ہے۔ دنیا پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا پستول کے زور پہ، بندوق کے زور پہ، اور اب ان کے مزید ہتھیار کیا ہیں؟ ان کا علم، ان کی ٹیکنالوجی، ان کے بینک، ان کا میڈیا، ان کے ادارے، وہ خواہ تعلیمی ادارے ہیں، خواہ وہ صحت والے ادارے ہیں۔ تو یہ سب وہ جال ہے جو نو آبادیاتی نظام ہی کی شکل ہے، اور وہ نو آبادیاتی نظام ابھی جاری ہے۔ ابھی یہ 4 دن پہلے بارباڈوس برطانیہ سے آزاد ہوا ہے، اور ہم ابھی تک بھی پوری طرح آزاد نہیں ہوئے، کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے لکھا تو یہ ہے کہ جی حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا۔ تو اب وہ ضمانت کدھر گئی یا کدھر جائے گی جب اسٹیٹ بینک اور رضا باقر آزاد ہو گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ساری باتیں دجل والی، زمانہ دجال کی نشانیاں عوام کو اور حکمرانوں کو سمجھ نہیں آتی؟ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اب جو بٹ کوائن اور اسی طرح کرپٹو کرنسیز کا جو ٹرینڈ آ رہا ہے دنیا میں، آپ یوں سمجھے کہ یہ اسٹیٹ بینک جب آزاد ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ اگلی سٹیج کیا آئے گی؟ بٹ کوائن اینڈ کرپٹو کرنسی۔ جب اسٹیٹ بینک حکومت کے زیر اثر تھا تو حکومتوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، تو جب یہ بالکل آزاد ہو جائیں گے تو کیا تباہی پھیلائیں گے؟ ٹھیک ہے، تباہی یہی ہوگی کہ آج جناب یہ قیمت یہاں چلی گئی ہے، کل یہاں چلی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں درہم اور دینار کا ذکر فرمایا ہے، جو کہ سونے اور چاندی کے سکوں پر مشتمل تھا نظام۔ کیوں؟ کہ اگر یہ ایک سکہ 1 گرام کا ہے تو یہ آج سے 10 سال بعد بھی 1 گرام ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی قیمت فکس ہی رہے گی۔ اس پہ عمران نظر حسین صاحب نے بہت اچھی ریسرچ کی ہے، دنیا والوں کو شاندار علم دیا ہے۔ فی الوقت حقیر نے IMF کے وہ نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جو شاید ہمارے حکمرانوں کو سمجھ آ جائیں اور وہ واقعی پاکستان اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے کوئی قدم کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کا دل بدل دے اور اپنے فضل سے ہمارے حالات بھی بہتر فرما دے۔ یا اللہ اپنی پناہ میں رکھ، اور سب کو، دوستوں کو، بچوں کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔